وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا، گزرا پیچھے نہیں گزرا؟ اوکے. اسجدوا سین جیم دال سجدے سے، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا کا لفظ ہے، یہ بار بار آئے گا، اور الا کا معنی ہوتا ہے، یہ کلمہ استثناء ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، سوائے، مگر ابلیس کے. ابلیس کا لفظ جو ہے بے لام سین سے ہے، بے لام سین، سخت مایوس، اور سخت مایوسی کے باعث غمگین ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ابا، الف بے، یہ اس کا روٹ ہے، کسی بات کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا، اڑ جانا. اس نے قبول نہ کیا، واستکبر، اور تکبر کیا. استکبر کا روٹ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، سامنے نظر آ رہا ہے، ڈھونڈیے اس کو. روٹ جو ہوتا ہے یا 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے یا 4 پر ہوتا ہے. 90% تو عربی زبان میں جو روٹس ہیں وہ 3 حرف پر ہیں. کاف بے رے ہے، کبر، ٹھیک ہے. اور استکبرہ جو ہے بڑا بننے کی خواہش کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا بننا چاہنا، یعنی تکبر کرنا. استکبرہ، اس نے تکبر کیا، یعنی بڑا بننا چاہا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. وکانا، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے، سجدے کا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. فسجدوا، تو سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ جھکنے سے انکار کر دیا، سجدے سے. ابا کا معنی ہوتا ہے پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا، یعنی اس نے سجدہ کرنا پسند نہ کیا، اللہ کے اس حکم کو قبول نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی. واستکبر، اور بڑا بننا چاہا. استکبار، استفعال، طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے آگے جھکنے کی بجائے اس نے بڑا بننا چاہا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، انکار کر بیٹھا. تو پہلی فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ علم کی بنا پر تھی، یا پہلی نعمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو ملی وہ علم کا دیا جانا تھا. اسی لیے علم دنیا کی سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. مال ختم ہو سکتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا. علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مال سے علم نہیں خرید سکتے، لیکن علم سے آپ مال بھی حاصل کر سکتے. کوئی ہنر آتا ہو آپ کو، آپ کام کر سکتے ہیں. جی ہاں، علم چرایا نہیں جا سکتا، مال چرایا جاتا ہے. علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت آپ کرتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملی وہ علم کی تھی. علامہ، تعلیم دی گئی. دوسری نعمت عزت و اکرام کی تھی کہ باقی ساری مخلوق کو اس کے سامنے ایک طرح سے جھکایا گیا. باقی مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بعد سب سے فضیلت والی مخلوق فرشتے ہیں. جب فرشتوں کو جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا تو باقی سب چیزیں تو ساتھ ہی آ گئی. ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ الکہف آیت 50 کیا آتا ہے اس میں؟ کان من الجن، ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا.
کیوں نہیں مانا؟ اس نے بڑا بننا چاہا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات تھے. اب جب انسان کو بھیجا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جنات سے فضیلت لے جا رہے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور انسان کو وہاں اب بسایا جا رہا ہے، انسان کو ان کے بعد بھیجا جا رہا ہے. تو چونکہ وہ اس مخلوق میں سے تھا جس پر اب دوسری مخلوق کو ترجیح دی جا رہی تھی، تو وہ اس کو قبول نہ کر سکا. اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے بڑا بننا چاہا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ابلیس جنوں کا بڑا تھا، جیسے فرشتوں میں بڑے جبریل علیہ السلام ہیں، تو جنات کا بڑا ابلیس تھا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، یعنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے بھی قریب ہو گیا تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. انسانوں میں سے بھی جو بہت عبادت گزار ہو تو اس کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے عام طور پر؟ فرشتہ سیرت ہے. تو جب فرشتوں کو حکم ملا سجدے کا تو اس کو بھی ساتھ ہی ملا تھا، یعنی فرشتوں کا ذکر تو یہاں آتا ہے لیکن ایک دوسری جگہ پر سورۃ الاعراف میں ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملنے کا ذکر آتا ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرے، تو کیوں نہ کیا تم نے؟ تو کفر ہوتا کب ہے؟ کفر کا کیا معنی؟ انکار. انکار ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کسی حکم کو پا کر اس کو نہ مانے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ابلیس آدم کو سجدے سے انکار کی بنا پر کافرین میں شامل ہو گیا تو انسان اللہ کو سجدہ نہ کر کے فرما برداروں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ متقین میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو کوئی شخص متقی کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل نہ کرے. اب دیکھیے کہ اس سارے واقعے میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن پاک کے شروع میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں جو جو چیزیں آتی تھیں ان سب کا ذکر گزر چکا ہے. فرشتوں کا ذکر خاص طور پر یہاں آ گیا، اس سے پیچھے کتاب کا ذکر آ گیا، کتاب کے نزول کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اسی طرح دوسری چیزیں. تو دوسری فضیلت جو آدم کو ملی وہ کیا تھی؟ باقی مخلوق پر ترجیح کی یا عزت و اکرام کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، اسکن، سین کاف نون سکن، اس سے ملتا جلتا اردو کا کوئی لفظ بتائیے. سکون. سکون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا. ہلنے جلنے سے تو سکون نہیں ہوتا نا، چاہے دل میں اضطراب ہو وہ بھی بے سکونی ہے، اور فزیکلی اگر کوئی ہل جل رہا ہے تو وہ بھی بے سکون ہے. بعض اوقات بچے ہائپر ہوتے ہیں نا، ہلتے جلتے رہتے ہلتے جلتے رہتے، تو آپ انہیں یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کتنا پرسکون بچہ ہے. اسی طرح ہمارے اندر بعض اوقات بے چینی لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اندر ہل جل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی سکون نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو اسکن، سکون سے رہو، یعنی مفہوم کیا ہے؟ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، سکون پاؤ. انتا، تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی. زوج کس کو کہتے؟ بیوی کو. زے واو جیم. الجنت، جنت میں. جنت کا روٹ کیا بتایا گیا تھا؟ جیم نون نون، کیا مانا تھا اس کا؟ وہ چیز جو نظر نہ آئے، یعنی اتنے گھنے باغ کہ جس سے جنت کی زمین نظر نہیں آئے گی. جن بھی اسی سے ہے، نظر جو نہیں آتا آپ کو. وَکُلَا، اور تم دونوں کھاؤ. منہا، اس میں سے. اچھا، کلا کا جو روٹ ہے وہ اکلا ہے،
الف کاف لام ہے. اکلا. یہ جہاں بھی حروف علت ہوں گے وہ آپ کو تھوڑا سا تکلیف دیں گے. اکلا. منہا اس میں سے. رغدن. رغدن جو ہے راغد کی جمع ہے. راغد. راغد کا کیا معنی ہے؟ جیسے فاعل ہوتا ہے آسودہ زندگی والا، خوشحال زندگی والا شخص. یعنی کھاؤ وہاں خوشی سے، مزے لے کر. ویسے رغدہ کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا، یہ اس کے روٹ کا معنی ہے. رے غین دال کا کیا معنی ہے؟ جانوروں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دینا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو کسی کھیت میں آزاد چھوڑ دیں، وہ کیسے کھاتے ہیں؟ وہ ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، جیسے لوگ بوفے سے کھاتے ہیں. تو وہ جنت میں بھی کیا کہا گیا کہ تم آزاد پھر کے کھاؤ، جو جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ، خوب خوب کھاؤ. رغد. لفظ رغد بول کے بھی منہ میں کیا آتا ہے؟ رغد. یعنی ایک فیلنگ، کسی کیفیت ہوتی ہے. رغد بھرا بھرا لفظ ہے نا. اکلا میں تو وہ نہیں ہے نا. اکلا میں نے کھانا، یعنی ایک لمٹ کے اندر کھانا. دنیا کے کھانے اکلا ہیں، لیکن جنت میں کیا تھا؟ رغد. کھلا کھاؤ، یہ مراد ہے. جہاں سے جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے کھاؤ، جتنا جی چاہے کھاؤ. کوئی ڈائٹنگ نہیں، کوئی واچ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کی بات ہی نہیں کہ کھا کے بیمار پڑو گے. تو یہ سب معنی جو ہے نا ایک رغد کے اندر ہے. رغد عربی میں مرغدہ باغ کو بھی کہتے ہیں، مرغدہ. تو رغدن خوب، جی بھر کے. اصل میں صرف ایک لفظ سے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا رغدن کا، تو یہ سارا پیچھے کانسیپٹ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے بعض اوقات با فراغت، یعنی فراغت کے ساتھ، کھلا، جی بھر کے، جہاں سے چاہو، تو مختلف معنی اس میں پھر آ جاتے ہیں. حیثو جہاں سے. شئتما. شئتما کا روٹ جو ہے وہ شے ہے، شین یہ حمزہ، شیئن. شاء سے ہے نا چاہنا، تو شے کو بھی انسان چاہتا ہے نا. شئتما تم دونوں چاہو، یعنی فرق نہیں رکھا گیا کہ آدم زیادہ کھائیں اور حوا کم کھائیں، یا یہ کہ حوا زیادہ کھائیں اور آدم کم کھائیں. دونوں جو جی چاہیں کھائیں. ہمارے ہاں تو پابندی آتی ہے نا، عورت یہ نہ کھائے اور مرد یہ نہ کھائے. اور لیکن وہاں جنت کے مزے یہی ہیں کہ جو جتنا جیسا جی چاہے کھائے. تو حیثو جہاں سے. حیثو جو ہے نا یہ اسم ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے. حیثو زمان اور مکان دونوں کے لیے. کیا مطلب؟ فرمایا یا آدم، جب جی چاہے آدم، کوئی ٹائمنگ نہیں، بتاؤ ان کو، ٹھیک ہے، بے اسمائہم، اور ان کے نام. مکان جہاں سے. فلما پھر جب. اب دنیا میں تو یہ دونوں بتا دیے ان کو. نمبر ایک لفظ ایسے ہیں جن کے پیچھے روٹس گزر چکے ہیں. جب جی چاہے نہیں کھا سکتے آپ. بے اسمائہم، اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ سے نہیں کھا سکتے. فرمایا عالم. دنیا میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی بھی فوڈ کورٹ کے پاس سے گزر رہے ہیں یا فوڈ اسٹریٹ میں سے گزر رہے ہیں تو آپ جو جی چاہے کھا لیں. آپ واو لام، جہاں سے جی چاہے آپ لے لیں. انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں. لیکن جنت میں کیا ہے؟ پیچھے بھی گزر چکا ہے آیت 30 میں. حیثو دو معنی، عین لام میم روٹ ہے. غیبہ، جس وقت چاہو اور جہاں سے چاہو. یہ نیا لفظ ہے، نہ ٹائم کی پابندی اور نہ جگہ کی پابندی. یؤمنون بالغیب، اور نہ کھانے کی قسم کی پابندی. السماوات نیا لفظ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہی تو سبع سماوات جو دنیا میں ہو نہیں سکتی. سما کی جمع ہے، پاسبل ہی نہیں. والارض، اور زمین. تو حیث شئتما میں جانتا ہوں سے تم دونوں چاہو، اور زمین کے وعالم، اور میں جانتا ہوں تم دونوں کی اپنی چوائس ہے. تبدونا تم ظاہر دنیا میں تو گھر میں اگر کھانا پکے اور آپ کی چاہے مرضی کا ہے، یہ ذرا نیا لفظ ہے. بے دال واو اس کا روٹ ہے. اور گھر کی ہر بندے کی ہر مرضی روز نہیں پوری ہو سکتی بغیر ارادے کے. جنت میں یہ بھی ہوگا شئتما، تمہاری اپنی اپنی چوائس، جو تم ظاہر کرتے ہو، جس کو جو پسند ہے وہ کھا لے. تم اور جو ہو تم تک تم جتنا چاہے کھاتے. یہ پیچھے گزرا تک. ولا تقربا، بس ایک امتحان ہے. کاف اور نہ تم دونوں قریب جانا. تقربا کا لفظ چھپانا، قرب.
جان بوجھ کے نہ تم دونوں قریب قریب جانا، ہی اس تبدون بغیر ارادے کے ظاہر کر دینا، اور تکتمون یعنی جان بوجھ کے چھپانا. الشجرہ اصل میں انسان جو چیزیں ظاہر کرتا ہے نا اس میں بہت سوچ سمجھ کے کام نہیں لیتا، لیکن چھپانے والی بات ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین، ظالموں میں سے. ظالمین کس کی جمع ہے؟ قال فرمایا روٹ کیا ہوگا؟ یا آدم، اے آدم. ظلم میم، ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بتاؤ ان کو، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا. فلما انبأہم، روٹ کا جو معنی ہوتا ہے پھر جب اس نے بتا دیے ان کو باسمائہم ان کے نام، وضع الشیء فی غیر محلہ، الم اقل لکم، کسی چیز کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. انی اعلم غیب السماوات والارض، وضع الشیء کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب. محل کہتے ہیں مقام، چھپی ہوئی باتیں. کسی چیز کو اس کی جگہ سے ما تبدون وما کنتم تکتمون، ظلم ہوا. اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ٹیلی فون کو، اور جو کچھ تم اس پر رکھا جاتا ہے وہ زمین پر نہیں. اب کیا ہوتا ہے، کوئی آئے آدم علیہ السلام کرے نیچے بیٹھ کے اپنی اولاد کے نام بتا جائے نیکوں کے، وہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح ٹیلی فون کے ساتھ ظلم کیا. دوسرے معنی میں ٹیلی فون کی جگہ زمین نہیں تھی جو اس کا اصل مقام تھا، جو سٹینڈ تھا. پھر جب وہ نام بتاتے ہیں پراپر جگہ تھی، اس نے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھ لیا تم نے، ایسے انسان کو کیوں پیدا کرنے والا رہتے. کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، انسان کے پاس جو کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا فرشتوں سے زیادہ ہوگا. کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. انی عالم غیب السماوات والارض، کہتے ہیں نا ڈی گریڈ کر دینا. میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں. ڈی گریڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مجھے معلوم ہے اپ گریڈ کرنا، کہ انسان اور فرشتے میں کیا اپ گریڈ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مقام سے بھی اوپر لے جانا سب جانتا ہے. اور ڈی گریڈ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو اس کے مقام سے نیچے کر دینا. وہ کیا ظاہر کرتے تھے اور کیا دونوں ہی ظلم ہے. فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا، یہ جو اوپر اپنا ارادہ اور رائے ظاہر کر دی تھی، وہ بھی اس بیچارے پہ ظلم، اس کی طرف اشارہ ہے. تبدون میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ گدھے کو استاد کہا اس رائے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اوپر ظاہر کر دی تھی، کہ اس کے اندر اتنی بیچارے کی صلاحیت نہیں، آپ نے اس کے اوپر بوجھ لا دیا، جو وہ نہیں کر سکتا وہ اس سے کرا رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اسی طرح اور کسی کو اس کے مقام سے نیچے کر دینا، جو کچھ تم چھپاتے، جیسے ماں باپ ہیں تو ان کو وہ مقام نہ دینا جو ان کا مقام ہے، جو ان کے دل میں تھا انہوں نے سارا نہیں بولا تھا، یا کچھ اپنی رائے بچوں جیسا سمجھ لینا، خصوصاً جب ماں باپ بڑھاپے میں آتے ہیں، کچھ ارادہ انہوں نے اپنا بچوں والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، تو پھر عموماً بچے کیا کرتے ہیں، وہ ماں باپ بن جاتے ہیں اور ان کو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ چھپا ہوا وہ خیال تھا کہ خلافت عرضی یہ ظلم ہے ماں باپ کے انسان کی بجائے فرشتوں کو دی جائے. تو اب آپ اگر اصل ظلم کا معنی جانیں گے تو جہاں بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوگا آپ کی عقل کام کرنا شروع کر دے گی نا، آپ اسے ریلیٹ کرنے لگیں گے کہ یہ ظلم کس قسم کا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ظلم بندہ اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے جب اللہ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیتا یا اس کی عبادت صحیح طور پر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اور ہم نماز کس کی یاد کے لیے قائم کرتے ہیں؟ یا یہ کہ نماز کے کتنے حصے میں اللہ کی یاد ہوتی ہے؟ ہم سب کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اور یہ حساب ہم خود ہی کر سکتے، کسی اور سے نہیں کرا سکتے. تو ظلم بندہ اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا صحیح مقام نہیں دیتا، اس کی صحیح عبادت نہیں کرتا. اچھا بندوں کے حق میں بھی کرتا ہے کہ ان کو ان کا صحیح مقام نہیں دیتا، جو ماں باپ کا مقام ہے یا جو اولاد کا ہے یا جو بیوی کا ہے یا جو رشتہ داروں کا ہے یا ہمسایوں کا ہے یا عام انسانوں کا ہے یا اجنبی لوگوں کا ہے یا ساتھیوں کا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جتنے جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. اب مثلاً ایک شخص اگر بزرگ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور جو بچہ ہے وہ اوپر بیٹھ جائے، یہ ظلم نہیں ہے نا؟ ایک معذور شخص جو ہے اس کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو انسان انسانوں کے حق میں بھی ظلم کرتا ہے جب ان کو ان کا صحیح حق نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ہر چیز کا حق ہے ہم پر. جو جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا کتاب کا بھی حق ہے، قلم کا بھی حق ہے. جو جانور انسان جن سے کام لیتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ آیا تھا آپ کے پاس بلبلاتا ہوا، جس کا مالک اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اس سے زائد کام لے رہا تھا. تو اسی طرح وہ تمام چیزیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں
ان کا بھی ہم پر حق. مثلاً یہ کچھ لوگ والز پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی. تو کسی بھی چیز کو اگر اس کا حق نہ دیا جائے کہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھا جائے تو اسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. تو ظلم جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے اور معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا یا کسی چیز کو اس کی اصل جگہ نہ رکھنا. حق نہ دینے کے بھی اوپر مزید وضاحت کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا. تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور وہ ظلم کیا ہے کہ یہ درخت کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اگر تم نے کھا لیا تو کرو گے تو اس پہ ظلم. تو انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ پہ کرتا ہے نا کہ نہیں؟ جب اللہ کا حق نہیں دیتا، جب بندوں کا نہیں دیتا، جب چیزوں کا نہیں دیتا. مثلا انسان اپنے مال پہ بھی ظلم کرتا ہے، اسے فضول چیزیں خریدتا رہتا ہے، تو وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پھر جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. اگر اپنے پین کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے تو اس کا نقصان. ایک کاغذ پہ لکھنے کو جو دیوار پہ لکھیں گے تو دوبارہ کاغذ پہ لکھنے قابل نہیں رہے گا، آپ نے غلط جگہ استعمال کی. اسی طرح اپنی انرجیز کو غلط استعمال کرنا، اپنی انرجیز کو غلط استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ اپنے ساتھ ظلم ہے نا. اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال، اپنی زبان کا غلط استعمال، اپنے وقت کا غلط استعمال، یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہیں. اور بیسیکلی اس کا نتیجہ خود انسان پر ہی پلٹتا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ. اب تیسری نعمت یا تیسری فضیلت جو ملی وہ کیا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ. اسکن کا کیا معنی؟ ہمیشہ کے لیے رہنا مقصود نہیں. اسکن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ساکن ہونا. تم ٹھہر جاؤ، جنت میں رہ جاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جتنا جی چاہے. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے اور جب بھی تمہارا جی چاہے. حیث اسم ظرف زمان ہے اور مکان بھی، جو کہ ظرف ہے اس لیے دونوں مانے، یعنی جس وقت جی چاہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. اب آپ دیکھیے کہ ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. ہم عام طور پر یہ جملہ بولتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا بھی ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ شر اور خیر دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں. اور یہاں نعمت کی شکل میں امتحان ہو رہا ہے کہ اتنا کچھ ملا اور کہا کہ اس میں سے بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اور آپ یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ تمام خطاب آدم اور حوا دونوں کو ہے، اگرچہ پکار کر آدم علیہ السلام ہی کو مخاطب کیا گیا، یا آدم، لیکن ساتھ ہی اس کو انت و زوجکا اور باقی تسنیہ کے صیغوں میں برابر دونوں سے خطاب. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، کیونکہ یہ روز اول سے دونوں کو ہی مخاطب کیا گیا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے. اور ظلم کے بارے میں آپ صبح تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو ظلم کیا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر ظلم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یعنی ظالمین سے مراد یہاں نافرمان ہے کہ تم پھر اللہ کے نافرمان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. کیونکہ ظلم کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا ہے، خواہ وہ بندوں کے حق میں ہو، خواہ وہ اللہ کے حق میں ہو، خواہ وہ وسائل کے حق میں ہو.
جو اللہ نے انسان کو چیزیں دی ہیں ان کا غلط استعمال بھی. اور فساد کا اصل سبب بھی یہی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی فساد میں ہے. بندوں کے حقوق مارتا ہے اس سے بھی فساد ہوتا ہے. اور وسائل کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی فساد ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان خود انسان پر ہی پلٹتا ہے. ظالم دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، خود کو نقصان دینے والا ہوتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے.